اچھا سامعین، اکثر یہ بات ہم نے لوگوں کو کہتے ہوئے بھی سنا ہے کہ شکر ہے رزق اللہ نے اپنے ہاتھ میں رکھا ہے، یا پھر موت اللہ نے اپنے ہاتھ میں رکھی ہے، ورنہ انسان تو انسان کے ساتھ پتہ نہیں کیا کرتا۔ ہماری ان ساری باتوں کا نچوڑ جو ہے وہ ہمیں اس کا جواب قرآن کریم سے بآسانی مل جاتا ہے، احادیث سے بآسانی مل جاتا ہے۔ شرط یہی ہے کہ پیاس ہو اپنے سوال کا جواب حاصل کرنے کے۔ آج کا جو واقعہ آپ کے ساتھ میں شیئر کرنے لگا ہوں یہ حضرت سلیمان علیہ السلام سے ریلیٹڈ ہے۔ آپ ان کے بارے میں جانتے ہیں کہ جنات یا پھر زمین کے باقی جو جانور تھے وہ سارے آپ کے انڈر آتے تھے، یا پھر آپ کا حکم ان پر چلا کرتا تھا۔ تو ایک دفعہ ایسا ہوا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے جب دیکھا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے دنیا کو وسیع کر دیا ہے اور دنیا کی طاقت بھی آپ کے ہاتھ میں آ گئی ہے، تو آپ فرمانے لگے کہ اے اللہ، اگر آپ مجھے اجازت دیں تو میں آپ کی تمام مخلوقات کو 1 سال کے لیے کھلانا چاہتا ہوں، مطلب کہ 1 سال کے لیے کہہ لیں کہ دعوت کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے پاس وحی بھیجی کہ آپ اس پر ہرگز قدرت نہیں رکھتے۔ اب حضرت سلیمان نے پھر سے درخواست کی کہ یا الہی، 1 ہفتہ کے لیے چلے ایسا ہو جائے، اگر آپ 1 سال نہیں کہتے تو 1 ہفتہ کے لیے مجھے اس طرح کی اختیارات آپ دے دیں کہ میں آپ کی جو مخلوق ہے ان کو کھلا سکوں۔ اب اللہ تعالیٰ کی طرف سے پھر جواب آیا کہ آپ اس کی بھی طاقت نہیں رکھتے، آپ اس کی بھی طاقت نہیں رکھتے۔ اب انسان جو ہوتا ہے نا، یہ کوشش کرتا ہے کہ کسی نہ کسی طریقے سے اپنی کہیں نہ کہیں بات منوا لے، کچھ نہ کچھ کہہ لیں کہ کسی سینس میں تھوڑی سی ضد بھی آ جاتی ہے، لیکن آپ تو پیغمبر تھے تو آپ کے لیے یہ لفظ استعمال کرنا مناسب تو نہیں ہوگا۔ لیکن پھر یہ ہوا کہ آپ نے پھر سے درخواست کی، یا اللہ چلیں 1 دن کی مجھے اجازت دے دیجئے کہ میں 1 دن تیری مخلوق کی خدمت کرنا چاہتا ہوں۔ اب کی بار جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی آئی تھی وہ ہاں میں تھی، مطلب کہ اللہ پاک نے یہ اجازت دے دی کہ چلیں 1 دن کی جو ہے وہ آپ کو اجازت میں دے دیتا ہوں، آپ 1 دن کی ضیافت کر لیں میری مخلوق کی۔ اب اجازت ملنے کے بعد حضرت سلیمان نے تمام جنات انسانوں کو حکم دیا کہ وہ تمام کی تمام ان چیزوں کو جو کہ زمین پر حلال ہیں، یعنی کہ گائے، بیل، بکریاں، دمبے، بھیڑ، اونٹ، ان سب چیزوں کو جمع کریں، اور ان تمام چیزوں کی جنس کے جو حیوانات ہیں ان کو جمع کرنے کے ساتھ ساتھ پرندے وغیرہ کو بھی، جس طرح کے کوا، چیل، مینا، طوطا، یہ جو کوئی بھی پرندے مطلب ہیں ان کو بھی جمع کریں۔ اب چونکہ جن و انس آپ کے تابع تھے تو انہوں نے فوراً سے آپ کا حکم بجا لایا اور تمام مخلوقات جن کا ان کو کہا گیا تھا یا پھر جن کا ان کو حکم دیا گیا تھا ان کو جمع کرنا شروع کر دیا۔ اب جب ان کو جمع کر لیا گیا تو بڑی بڑی دیگوں کی تیاری شروع کر دی گئی، بڑی بڑی دیگیں پکنا شروع ہو گئیں، بڑی بڑی دیگوں کے اندر ان جانوروں کو جو کہ حلال جانور جو جمع کیے گئے تھے ان کو ذبح کیا گیا اور اس کے اندر پکانا شروع کر دیا گیا۔ حضرت سلیمان نے ہوا کو حکم دیا کہ کھانے پر چلتی رہے تاکہ کھانا خراب نہ ہو۔ ہم جس طرح عام طور پر کہتے ہیں نا کہ یار ہوا میں رکھو دودھ کو یا پھر کھانے کو تاکہ خراب نہ ہو، تو ایسے ہی آپ نے حکم دیا ہوا کو۔ اب یہ ہوا کہ ہوا چلتی رہی اور کھانا خراب ہونے کی جو پریشانی تھی وہ ختم ہو گئی۔ اب پھر ان کھانوں کو جب وہ بن گئے، جب وہ پک کر مکمل ہو گئے تو ان کھانوں کو نا جنگل میں پھیلا دیا گیا، مطلب ظاہر ہے کہ اتنی زیادہ تعداد میں بنا تھا کہ وہ جنگلوں تک اس کو پھیلا دیا گیا۔ اب اس کھانے کی کہتے ہیں کہ دعوت کی لمبائی اتنی تھی کہ 1 مہینے کی مسافت، چوڑائی بھی اس کی اتنی ہی تھی کہ 1 مہینے کی مسافت۔ پھر اللہ تعالیٰ سے حضرت سلیمان نے دعا فرمائی کہ اے اللہ رب العزت کہ میں اب دعوت جو ہے نا وہ شروع کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے پھر وحی نازل ہوئی کہ اے سلیمان، تو مخلوقات میں سے کس سے مطلب کہ دعوت شروع کرنا چاہتا ہے، مطلب کون سی ایسی چیز ہے جس کو پہلے کھلانا چاہتا ہے؟ حضرت سلیمان نے جواب دیا، آپ نے فرمایا کہ میں سمندر کے جو جانور ہیں نا ان سے کھانا کھلانے کا آغاز کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے بحر محیط کی ایک مچھلی کو حکم دیا کہ وہ سلیمان علیہ السلام کی ضیافت میں سے کھانا کھائے جا کر۔ چنانچہ وہ مچھلی آ گئی اور حضرت سلیمان سے کہنے لگی کہ میں نے سنا ہے کہ آج آپ نے ضیافت کا دروازہ کھول دیا ہے، تو آج آپ میری ضیافت کریں گے کیا؟ حضرت سلیمان نے فرمایا ہاں بالکل، میں ہی آپ کی ضیافت کروں گا۔ اور پھر کھانا ان کو شروع کرنے کا آپ نے مچھلی کو کہا کہ بھئی کھانا شروع کرے۔ اب وہ مچھلی آگے بڑھی اور دسترخوان کے شروع سے جو کھانا تھا وہاں سے کھانا اس نے شروع کیا۔ اب مچھلی نے اس قدر کھایا کہ سب کچھ کھا گئی، جو بھی مطلب کہ کھانا بنا ہوا تھا وہ سارا کھانا جو میلوں پر محیط تھا، یعنی کہ مہینوں کی مسافتوں پر محیط تھا، وہ سارا وہ مچھلی کھا گئی۔ اب وہ کھانا کھا لینے کے بعد حضرت سلیمان کو کہتی ہے کہ مجھے اور کھانا کھلاؤ، مجھے تو ابھی بھوک لگی ہے، میری بھوک تو ابھی ختم نہیں ہوئی۔ حضرت سلیمان نے حیرانگی سے فرمایا کہ تو سب کچھ کھا گئی ہے، اب بھی تیرا پیٹ نہیں بھرا؟ یہ جواب سن کر مچھلی بولی کیا مہمان کے لیے میزبان کا ایسا جواب ہوتا ہے؟ اے سلیمان، خوب جان لیں کہ میرے لیے جتنا کھانا آپ نے پکایا ہے
یہ جتنا کھانا میں کھا چکی ہوں اتنا کھانا میرا اللہ مجھے دن میں 3 مرتبہ کھلاتا ہے، مطلب 3 مرتبہ مجھے کھانے کا موقع ملتا ہے اس طرح کا کھانا، جبکہ آپ نے تو مجھے جو کھانا کھلایا ہے وہ تو اس سے تو میری بھوک ہی مکمل طور پر ختم نہیں ہوئی، تو مطلب کہ آپ نے میرے کھانے میں کمی کر دی۔ اب یہ سننا تھا تو اس ہی وقت حضرت سلیمان اللہ رب العزت کے سامنے سجدہ ریز ہو گئے، مطلب کہ آپ سجدے میں چلے گئے اور کہنے لگے کہ اے میرے رب، اے میرے پیدا کرنے والے، اے میرے اللہ پاک، تو ہی وہ ذات ہے جو مخلوقات کی روزیوں کی کفالت کرنے والی ہے، تو ہی وہ ذات ہے جو سب کو پیٹ بھر کر کھلانے والی ہے، اور جہاں سے مخلوق جانتی بھی نہیں پہچانتے بھی نہیں تو وہاں سے ان کو رزق دیتا ہے۔ اس آیت کے ترجمے سے ہم بات کو ختم کرتے ہیں کہ اے لوگو، اللہ کے اس احسان کو یاد رکھو جو تم پر ہے، بھلا اللہ کے سوا کوئی اور بھی خالق ہے جو تمہیں آسمان اور زمین سے روزی دیتا ہو، اس کے سوا اور کوئی معبود نہیں، پھر کہاں الٹے جا رہے ہیں۔